الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وَلِمَنْ خَافَ، اور اس شخص کے لیے جو ڈر گیا مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، جنتان، اس کے لیے دو باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذواتا افنان، دونوں جنتوں کی بہت سی شاخیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں جنتوں میں، عینان، دو چشمے ہوں گے، تجریان، بہ رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما، ان دونوں باغات میں، من کل فاکہۃ، ہر پھل کی، زوجان، دو قسمیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پالنہار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ، علی فرش، ایسے فرشوں پر، بطائنہا، جن کا اندرونی حصہ، من استبرق، دبیز گھاڑے ریشم کا ہوگا، استر کہتے ہیں جسے. وجن الجنتین، اور دونوں باغات کے پھل، دان، قریب جھکے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کا اپنے پروردگار کی تکذبان تم جھٹلاؤ گے. اس سے پہلے جہنم کا تذکرہ تھا اور جہنمیوں کا تذکرہ تھا. اس آیت مبارکہ سے، جہاں سے آج میں نے ترجمہ کیا ہے، جنت اور جنتیوں کا تذکرہ ہے. پہلی بات یہ فرمائی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، حالانکہ یہ بات سمجھنے ہی کی نہیں بلکہ عقیدے کی ہے. عقیدے کا معنی ہوتا ہے یقین. جیسے آگ جل رہی ہو
یا توا جو ہے بالکل گرم ہو، تو آپ کو یقین ہے کہ اس کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، کبھی بھی آپ اس پر ہاتھ ہزار کوئی کہے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا، ارے بھائی بچ سکتے ہو سکتا ہے یہ گرم نہ ہو، کبھی بھی آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھیں گے، چونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جلا دے گا۔ اس سے زیادہ ہمیں جہنم کے ہونے کا اور جنت کے ہونے کا یقین ہو، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ ولی من، واو من اور لی کے معنی اکثر کے لیے آتے ہیں، اور اگر یہ اس کے اوپر لام کے اوپر زبر ہوگی تو وہاں اکثر معنی تاکید کے آتے ہیں۔ من جو شخص، والی من اس شخص کے لیے جو خافا ڈر گیا، مقام کھڑا ہونے سے، ربی ہی اپنے پروردگار کے، یعنی ہمارے یقین میں سے یہ ہے والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد ایک مرتبہ ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، اس زندگی کے اقوال کا، افعال کا، شب و روز کا حساب وہاں لیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور جو ڈر گیا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بن گیا۔ اس مضمون کو سورۃ النازعات میں بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، 30ویں پارے کی دوسری سورت جس کا نام ہے سورۃ النازعات، وہاں بھی یہ مضمون آیا تھا، پھر دہرائے دیتا ہوں۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس نے شریعت کی حدوں کو پار کر دیا، جس نے شریعت اسلامیہ کی بغاوت کی، اور جس نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو پھر پوچھ لینا۔ جس نے دو کام کیے، سورۃ النازعات میں ہے، ایک تو سرکشی کی، یعنی اللہ کی بغاوت میں ساری حدوں کو پار کر گیا، اور دوسرے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دو کام جس نے کیے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اللہ کے احکام کے سامنے وہ جو ہے اپنے آپ کو خواہش نفس سے روک لیا گیا، بس یہ دو کام جس نے کیے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی مضمون کو یہاں بیان کر رہے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، دو باغ ہیں اس کے لیے۔ اصل میں اس صورت میں آگے جا کر آئے گا کہ 4 باغ ہیں، 2 باغ خاص مومنین کے لیے ہیں، مقربین کے لیے ہیں، جو بڑے بڑے نیک اور صلحاء ہیں، 2 باغ ان کے لیے ہیں، اور 2 باغ عام مسلمانوں کے لیے ہوں گے۔ دونوں کی الگ الگ خصوصیات بیان کی جائیں گی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے 2 باغ سے مراد یہ لیا ہے، اور کافی دل لگی بات کہی ہے، کہ دیکھو اس صورت میں برابر جنوں اور انسانوں کا برابر تذکرہ ہو رہا ہے، تو 2 باغات کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسانوں کے لیے باغ اور ایک جنوں کے لیے باغ۔ جنات کا مادہ تخلیق الگ ہے، ان کی پسند الگ ہے، اور انسان کی پسند الگ ہے، تو 2 باغات کہنے سے مراد یہ ہے کہ جنات کے لیے الگ باغ اور انسانوں کے لیے الگ باغ۔ پھر خصوصی جنات کے لیے وہ خاص باغ، اور خصوصی مومنین کے لیے خاص باغ، عمومی مومنین کے لیے عام باغ اور عمومی جنات کے لیے عام باغ۔ پھر اس باغ کی آگے قسم بیان کی، زواتا، یہ ذاتن سے تثنیہ ہے، نون کو یہاں سے گرا دیا، زواتا، وہ دونوں باغ جو ہوں گے نا تو بڑے شاخوں والے ہوں گے، ٹہنیوں والے ہوں گے۔ جس درخت کی ٹہنیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ گھنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اور جس کی شاخیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے پھل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو دو باغ ہوں گے اور دونوں باغوں کی ماشاءاللہ ٹہنیاں زیادہ ہوں گی, اور ٹہنیاں زیادہ ہوں گی تو سائے گھنیرے ہوں گے اور پھل بھی زیادہ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. ان دونوں باغوں کے اندر دو دو چشمے ابل رہے ہوں گے, بہہ رہے ہوں گے. تو ایک تو باغ کے اندر چشمہ ہو تو یہ ہے سونے پر سہاگا, باغ بھی خوبصورت ہو, لدا پھدا ہو پھلوں سے, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ چشمے ہوں. اور ایک چشمے کا نام ہوگا تسنیم اور ایک چشمے کا نام ہوگا سلسبیل. الگ الگ ان کے نام بھی ہوں گے. یعنی خواص کے لیے الگ چشمہ ہوگا, عوام کے لیے الگ چشمہ ہوگا. ہر جگہ درجات ہیں, یہ نہیں کہ سب کو ایک ہی لائن میں کھڑے کر دو. خون دینے والے مجنو بھی وہیں کھڑے ہیں اور دودھ پینے والے مجنو بھی کھڑے ہیں, یہ انصاف نہیں ہے. خواص کے لیے جو ہے وہ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو چشمہ ہوگا اس کا نام تسنیم ہے, یہ 30ویں پارے میں ہے. اور عام لوگوں کے لیے ہوگا اس کا نام ہے سلسبیل. تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما, ان دونوں باغوں میں, من کل فاکہۃ, ہر پھل, زوجان دو قسم کا ہوگا. پھل ایک ہی ہوگا لیکن اسی پھل کی ایک پھل جو ہے وہ اس کا ذائقہ مختلف ہوگا دوسرے پھل کے ذائقے سے. جس کو جو اچھا لگے وہ اس کو استعمال کرے گا. کسی پھل کے اندر قیامت میں کڑواہٹ نہیں ہوگی. کوئی پھل ایسا نہیں ہوگا جو انسانوں کے لیے ناپسندیدہ ہو. پھر ایک ہی درخت کے ساتھ پھل ہوں گے, ایک پھل خشک ہوگا. بعض لوگ جو ہے وہ ڈرائی پھلوں کو پسند کرتے ہیں, بعض بالکل تازہ پھل کو پسند کرتے ہیں. تو ہر قسم کے پھل ہوں گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق, جو قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی, جو فرش وہاں بچھا ہوا ہوگا. فرمایا جن فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اہل ایمان. بطائنها, عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ فرش کا اوپرا حصہ جو ہے, مثلا یہ فرش ہے تو جتنا یہ اوپر سے خوبصورت ہے اتنا اندر سے خوبصورت نہیں ہے. جتنا یہ اوپر سے پائیدار ہے اتنا اندر سے, جس کو کہتے ہیں استر. استر تو معمولی کپڑے کا ہوتا ہے, اصل کپڑا اوپر کا ہوتا ہے. تو فرمایا متکئین علی فروش, وہ اہل جنت تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے فرشوں کے اوپر. بطائنها, ان فرشوں کا استر جو ہے, من استبرق, وہ دبیز ریشم کا ہوگا. دنیا کے اندر تو مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے, غلط ہے, لیکن جنت کے اندر جو ہے وہ جو فرش مومنین کے نیچے بچھا ہوا ہوگا اس کا استر بھی جو ہے بہترین گھاڑے اور دبیز جو ہے وہ ریشم کا ہوگا. تو اسی پر آپ قیاس کریں کہ ظاہر جو حصہ فرش کا ہوگا وہ کتنا خوبصورت ہوگا. بھئی ساری تگو تو انہی چیزوں کے لیے تو آدمی کرتا ہے, کپڑا اچھا ہو, کھانا اچھا ہو, رہائش گاہ اچھی ہو, سواری اچھی ہو, بچھونا اچھا ہو. دنیا میں اور کیا کس کے لیے کرتے ہیں, اسی لیے تو کرتے ہیں نا. تو فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق, متکئین تکیہ لگائے ہوئے جن فرشوں کے اوپر وہ بیٹھیں گے. بطائنها, ان فرشوں کے استر, اندرونی حصے, استبرق, دبیر گھاڑے ریشم کے ہوں گے. یہ الفاظ یاد کر لینے چاہیے آپ کو. استبرق کا کیا معنی ہے, بطائن کا کیا معنی ہے. وجن الجنتین دان, وجنا پھل, دونوں جنتوں کے پھل, دان قریب تر جھکے ہوئے ہوں گے. یہاں تک کہ اگر جنتی سوئے ہوئے ہوں گے تو پھل اتنا قریب ہوگا کہ پھل لینے کے لیے انہیں مارکیٹ نہیں جانا, پھل لینے کے لیے انہیں اتر کر باغ میں جا کر اور اس کے اوپر, درخت کے اوپر نہیں چڑھنا, بس وہیں سے وہ پھل توڑ لیں گے. بیٹھے ہوئے ہوں گے تو بھی پھل ان کے قریب ہوگا,
چل رہے ہوں گے تو بھی پھل ان کے قریب ہوگا. وجن الجنتین دان، پھل دونوں باغات کے جھکے ہوئے قریب تر ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک درخواست تو یہ ہے کہ اس ترجمے پر توجہ دیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا پڑھا رہا ہوں، اور ترجمے ہی پر توجہ نہ دیں بلکہ ناظرہ درست کرنے پر بھی توجہ دیں. جو لوگ تو ہمارے ساتھ آئینی طور پر جڑے ہوئے ہیں ان کو تو میں آج سے سن رہا ہوں، مشق کرواؤں گا انشاءاللہ پڑھنے کی بھی اور ہر لفظ کے ترجمے کی. جو ہمارے نظام سے باہر کے ساتھی ہیں اگر وہ بھی وقت دیں اور ان کی چاہت ہو تو ان کا سنا بھی جائے گا، درست بھی کروایا جائے گا، تھوڑا تھوڑا ترجمہ کر کے بھی آپ کو پڑھایا جائے گا. عشاء بعد، مغرب بعد، جب آپ کے پاس وقت ہو تو اس کی کوشش کریں. یہی اللہ کا قرآن قبر میں ہمارے ساتھ جائے گا، باقی یہ سارا کوئی یہیں رہ جائے گا. دوسری بات، آج جو ہے وہ جمعہ ہے تو جمعے کے اعمال کا ضرور اہتمام کیا کریں. یہی وہ اعمال ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گے. مثلا کچھ تلاوت جمعہ کے دن زیادہ کی جائے، درود شریف جمعہ کے دن بہت زیادہ پڑھا جائے، غسل کا اہتمام کیا جائے، اچھے کپڑے جمعہ کے دن پہننے کا اہتمام کیا جائے. جیسے کسی تقریب میں آدمی جاتا ہے، خوشبو لگانے کا اہتمام کیا جائے، مسواک کا اہتمام کیا جائے، ناخن کاٹنے کا اہتمام کیا جائے، بال درست کرنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ بڑے جو ہیں وہ آپ کیئرفل ہو کر احتیاط کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، جس طرح کسی تقریب میں جاتے ہیں آپ دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے. ہفتہ واری یہ اسلامی عظیم الشان اجتماع ہے، پہلی صف کے اندر بیٹھنے کی کوشش کریں، جلدی مسجد میں آنے کی کوشش کریں، دعا کرنے کا اہتمام کریں، یاسین شریف پڑھنے کا اہتمام کریں، سورہ کاف پڑھنے کا اہتمام کریں، جس کی وجہ سے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک آپ کے دل کے اوپر اللہ کے عرش سے ایک نور برستا رہتا ہے، آپ کے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں. تو ان کا ضرور اہتمام کریں. جمعہ کا دن یہ ہفتہ واری مسلمانوں کی عید ہے. بعض علاقوں میں تو میں نے دیکھا لوگ جمعہ کے دن کھانے کا بھی ایسے اہتمام ذرا تھوڑا اچھا کرتے ہیں جیسے عید ہو. تو پہننے کے اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، عبادت کے اندر ذوق شوق کے اعتبار سے جمعہ کے دن کچھ اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.